بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کوئی شک نہیں، میری ٹاپ سٹوری میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے جس کی بنا پر آج یہ ثابت ہو جائے گا آپ کے سامنے، جب میں مندرجات آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ پی ڈی ایم کو اپنی سیاسی موت کیوں نظر آ رہی ہے۔ وہ پی ڈی ایم جو ببانگ دوحل یہ کہتی تھی کہ اگر الیکشن کرانا ہی چاہتے ہیں عمران خان صاحب ارلی، ملک کے حالات، ملک کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے، تو پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں، کے پی کے کی اسمبلی توڑ دیں، ہم پورے پاکستان میں الیکشن کرا دیتے ہیں۔ تو اچانک یہ بڑا ٹوسٹ ہوا ہے، مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے، اسمبلیاں نہیں توڑنی ہے، پیسے کم ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ جناب وہ رپورٹ سامنے آ گئی جس کی بنا پر مستقبل قریب نہیں، مستقبل دور میں بھی پی ڈی ایم کی سیاست دفن ہوئی نظر آ رہی ہے، جس پر رائے پہ میں نے بات کرنی۔ اہم ترین ملاقات ہے جی، ایک ہفتے میں دوسری بار آرمی چیف کی صدر مملکت سے، جوائنٹ چیف کی صدر مملکت سے، اور پھر آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ غیر معمولی ملاقات ہے، ایسا نہیں ہے نا بھی پرسوں ہی ملاقات کی ہے نا پھر کر دی، ایک تو نومینیٹ ہونے کے بعد پھر سٹیک پکڑنے کے بعد۔ نو، دیر از سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے، صدر مملکت عارف علوی ہی بیسک مذاکرات کار ہیں جن کے پاس عمران خان کا مینڈیٹ موجود ہے۔ تو یہ ملاقات بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ دیگر بھی کچھ چیزیں ہیں، مولانا فضل الرحمان کا مکھو ٹھپنے کے لیے عورتیں ہی سامنے آئی ہیں، عورتوں کی تذلیل کی تھی نا، اس کی بھی کچھ ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے پنجاب جی، پنجاب کی صورتحال بڑی مزیدار ہوگی پوری پی ڈی ایم کے لیے ہے۔ زرداری صاحب ادھر بالکل فیل نظر آ رہے ہیں، یوں کہ گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ کرتے ہیں ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، تحریک عدم اعتماد لا کے یہ سمیش کر دیں گے سارے کے سارے معاملے کو، مگر نہیں جی، سیٹ بیک بہت بڑا ہے۔ ایسا سیٹ بیک ہے کہ ان کے پاس سیاسی طاقت تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک، یہ جائیں گے عدالت، بلکہ عدالت چلے بھی گئے، اتنا بڑا سیٹ بیک ان کو ملا ہے۔ ڈائریکٹ ایک دو نہیں اچھی خاصی تعداد ہے جی، جس سے یہ لوگ بالکل محروم ہو کر رہ گئے۔ اور لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے عطا تارڑ صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ جی، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا ایک وفد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے پرسنلی بھی جا کے ملے گا۔ اور حالانکہ ماضی میں یہ کہتے تھے کہ اسپیکر کی رولنگ کے اوپر عدالتوں کو نہیں بولنا چاہیے، اور اب اسپیکر کی رولنگ پر ہی یہ عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں۔ خیر، گیم کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ کل نا 186 ان کو ممبر پورے کرنے تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، پرویز رائی کے لیے نا، جو ناممکن ہے۔ پہلے بھی ناممکن تھا، اب تو بالکل یہ خیال کو ہی چھوڑ دیں، اب ایک دوسرا راستہ جس کو یہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ بھی نہیں ہونا۔ کل نا پنجاب اسمبلی میں نا اراکین کی تعداد 371 ہے، 14 نصاب نکال لیں 370 کر لیں، ٹھیک ہے جی، جس میں پی ٹی آئی کے 180 ہیں، سادی سیدھی بات ہے، اور کاف لیگ کے 10 ہیں، ٹوٹل 190 اراکین موجودہ حکومتی اتحاد کے پاس پنجاب کے اندر موجود ہے، جس کی بنا پر پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے پاس 167 ٹھیک ہے جی، اور اس میں اگر پیپلز پارٹی کے 7 ملا دیں اور آزاد اراکین 5 ملا دیں اور ایک راہ حق پارٹی 1 ملا دیں، تو ٹوٹل ملا کے 180 ہے، یعنی 180 ان کے پاس ہے اور 190 پی ٹی آئی اور اس کے اتحاد کے پاس۔ اتنی سمجھ آ گئی۔ سیٹ بیک کیا ہے؟ 18 اراکین ہیں مسلم لیگ نون کے، 18 اراکین جن کو سیک کیا گیا ہے، کس کی جانب سے؟ اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی سبطین صاحب کی جانب سے۔ ان کو کہا گیا ہے یہ اگلے 15 اجلاسوں تک، ان کو سزا ہوئی بھی ہے، یہ اگلے 15 اجلاسوں تک پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے پچھلے اجلاس میں بدتمیزی کی تھی پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کا، انہوں نے ماحول خراب کیا تھا، گالم گلوچ کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ 18 افراد کو 15، ابھی تو پہلا اجلاس نہیں مکا جی، جو 4 مہینے سے جاری ہے، ابھی تک پہلا اجلاس ایڈجرنڈ نہیں ہوا۔ تو یہ دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے عدالت جائیں گے کہ جی پلیز آپ سپریم اسپیکر کی اس رولنگ کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیں۔ تو اگر یہ ہو گیا تو ٹوٹل ان کے پاس رہ گئے 162، 180 میں سے 18 نکال دیں جن کو سیک کیا گیا ہے، تو یہ بالکل ہی اب جتنے مرضی نوٹوں کے منہ کھول لیں، کچھ مرضی کر لیں، تو یہاں تک چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب سن لیں، اگر تحریک عدم اعتماد، اب جہاں ان کی کنفیوژن جو چل رہی ہے، تحریک عدم اعتماد اگر انہوں نے پیش کر دی نا اور وہ ہو گئی ناکام، تو 6 مہینے کے لیے پرویز الہی صاحب بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ تو کسی بھی وقت عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب کو کہہ کے اسمبلی توڑوا سکتے ہیں۔ تو یہ اب ان کے دیوانے کا خواب ہی ہوگا، عدالت کی طرف جا رہے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے درخواست دے دی ہے، اور نہ صرف درخواست دے دی ہے بلکہ پرسنل گروپ کے ساتھ بھی ملنے کا ان کا پورا پلان ہے۔
اچھا جی، اب زرداری صاحب کیا کریں گے جی؟ زرداری صاحب خاک کریں گے، جو کہہ رہے تھے ایک بہت بڑا کام ڈالنے کے لیے پنجاب کے اندر ڈیرے کدھر ہیں ڈیرے، مجھے بتا دیں. اچھا ڈالنے کے لیے بیٹھے. عمران خان صاحب نے ان کو موقع ہی نہیں دیا جوڑ توڑ کا. عمران خان صاحب نے خود پہلے ساری تیاری کی ہوئی تھی. ہائے کون لوگ ہیں جو کہتے تھے خان کو سیاست نہیں آتی، آ گئی اس کو یہ پوزیشن. اور دوسری طرف حالات پہلے والے شروع ہو گئے نون لیگ کی طرف سے، وہی جو میں آپ کو بڑا رپورٹ گئے، بسوں میں بھر کے لوگوں کو لانا، لاہور کے گلبرگ کے ہوٹل میں ٹھہرانا، پھر ایئرپورٹ کے ایک ہوٹل میں ٹھہرانا، پھر اسی طرح بسوں کا ایک کانوائے آنا، فلیٹیز میں جانا، وہاں دلوں کا وزیر اعلیٰ بنانا مریم بی بی کو. وہی سب چیزیں ہو گئی جی، وہی چیزیں ہو گئی ہیں. فارورڈ بلاک کا معاملہ ہے، مختلف خدشات ہیں جی. اور ڈیفینیٹلی فارورڈ بلاک اس لیے نا جمعرات کو نا تمام یعنی کل جتنے بھی نون لیگ کے اراکین ہیں ان کے اتحادیوں کے سب کو طلب کر لیا تاکہ پتہ چل جائے آگے پیچھے کون ہو رہا ہے، فارورڈ بلاک میں کون جا رہا ہے، کیا نہیں جا رہا. تو مقصد مکمل طور پر یہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کی یہ پوزیشن ہے. اب آ جاؤں میں اس سروے کی طرف پہلے، پھر میں دیگر کچھ خبریں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. الیکشن کمیشن نے مفصل ایک رپورٹ بھیجی ہے، تیار کی ہے، شیئر کی گئی ہے، اور یہ سروے ہے. اور اس سروے کی روشنی میں 13 جماعتیں اس وقت ایک طرف ہیں اور عمران خان یعنی پی ٹی آئی ایک طرف ہے، وہ بھی بہت زیادہ اکثریت پہ. یہ ہے بیسک وجہ جس کی بنا پر پی ڈی ایم کو اپنی موت نظر آ رہی ہے الیکشن. انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کارکردگی 2% کی، معیشت کے خود ہی خدشات، ہر لحاظ سے عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملا نہیں ہے. سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ، ابھی گیس کی چونکہ تو باہر جا کے کتنا انہوں نے ذلیل کرنا ہے اگلے 1-2-3 مہینوں کے اندر. ایل پی جی کی پوزیشن آپ کو بڑے اچھے سے پتہ ہے. یہی بیسکس ہوتی ہیں سر، یہی بیسکس ہوتی ہیں. تو ان کو بڑے اچھا سا سروے رپورٹ جی سن لیں جی. سروے ہے حکمران اتحاد عوامی مقبولیت کھو رہا ہے تیزی سے. 13 جماعتی اتحاد کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت بلندی پر ہے. یہ الیکشن کمیشن کا سروے ہے. 13 جماعتی اتحاد کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت بلندی پر ہے. الیکشن کمیشن کے ضمنی انتخاب سے متعلق مفصل یہ رپورٹ جاری کی ہے. پی ٹی آئی نے 35 ضمنی انتخابات میں حصہ لیا ہے، جس میں سے 27 میں کامیابی حاصل کی ہے. جی ہاں، اس دوران 35 جب سے حکومت گئی عمران خان صاحب کی 35 ضمنی انتخاب ہوئے، جن میں سے 27 میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی اور اپوننٹ میں 13 جماعتیں تھیں اپنے اتحاد کے ہمراہ. پیپلز پارٹی نون لیگ کس کا نام تھا جی؟ اچھا جی، پی ٹی آئی نے مجموعی طور پر، حالانکہ ضمنی انتخاب میں اتنا ووٹ نہیں پڑتا، مجموعی طور پر 18,59,322 ووٹ حاصل کیا ان 35 ضمنی انتخابات میں. 12 جماعتوں کا جو مشترکہ اتحاد تھا انہوں نے سب نے مل کر 36 حلقوں میں 15 لاکھ سے زائد ووٹ نہیں لے سکے. یعنی پی ٹی آئی اتنی بھاری ہے اکیلی. اچھا جی، پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی 11 میں سے 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے. 2 وہی ہوگی نا، ایک ملتان کی ہوگی اور دوسری ایم کیو ایم کامیاب ہوئی تھی. 2 پیپلز پارٹی کی نشست پہ ہوئی تھی اور ایک پر ایم کیو ایم کامیاب ہوئی تھی جی. یہ چیزیں ہو گئی. پنجاب کے 23 حلقوں میں سے، جولائی والا پنجاب کے 23 حلقوں میں سے 17 پر پی ٹی آئی امیدوار کامیاب رہے ہیں. یہ ہے وہ رپورٹ جس کی بنا پر ان کو بہت اچھے سے پتا ہے یہ کوئی مس فارچون کریں گے، کوئی ڈرٹی پلے کریں گے، کچھ ایسا کریں گے. تو جن کے ساتھ کرنا ہے یا جن کو کانفیڈنس میں لینا ہے یا جن کی مدد ان کو ریکوائر ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا نو وے، کوئی ایسی چیز نہیں. اب میں انہی اس پیرائے کے اوپر آپ نے اب آ جانا ملاقاتوں کے حوالے سے. جی، آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت عارف الوی سے، جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے جنرل طاہر شمشاد صاحب کی صدر پاکستان سے. اہم ملاقات ہے. ابھی 2 روز پہلے بھی ہوئی تھی جب نومینیشن ہوئی تھی، 3 روز پہلے اب پھر ملاقات ہوئی ہے. تو اتنے ویلے نہیں ہیں یہ لوگ کہ میں آپ کو بلایا تاکہ مبارکباد دوں، سر میں آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کو بتا دوں. نہیں، اتنے ویلے نہیں ہیں یہ لوگ. یہ بہت غیر معمولی چیزیں چل رہی ہیں. یہ سارا پولیٹیکل ٹرمائل کو بیلنس بھی تو کرنا ہے نا، بیلنس بھی تو کرنا ہے نا. تو ان کا کردار ہے مگر ان اے پازیٹیو مینر. چاہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. عمران خان صاحب تو بات ہی نہیں کر رہے اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. اچھا جی، مبارکباد ڈیفینیٹلی دی، اور صدر مملکت سے جب ملاقات ہوئی ہے تو یہ جیسے میں رکھیے گا عمران خان صاحب کے پیغام بھی کا، مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. مجھے کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا تہنیت کا عمران خان صاحب پہلے آج صبح دے چکے ایک سرٹن
ایک سرٹن پر آئے پہ مبارکباد دی ہے، ہمارا قائد اعظم کے اقوال بھی اس کے ساتھ بھیجے کہ آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے. اچھا ڈیفینیٹلی صدر نے کوئی پیغام عمران خان صاحب کا بھی دیا ہوگا کہ جی باتیں موجودہ صورتحال کچھ اور ہے، پچھلی بات کچھ اور تھی، اور غلط فہمی ہے یا جو کچھ بھی ہے یہ ضرور ہوا ہوگا. باقی واللہ عالم یہ سب چیزیں ہیں. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی پرسوں ملاقات پرسوں ایک ہوئی، اس کے بعد کل انہوں نے فون پہ مبارکباد ان کو علیحدہ دی. تیسری چیز آج پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ. ڈیفینیٹلی پریورٹیز ڈسکس ہو رہی ہوں گی، بہت سی چیزیں ہوں گی. میں لگا ہوں کچھ انسائٹس پتہ کرنے میں، جیسے مجھے مزید پتہ چلے یہ غیر معمولی ملاقاتیں ہیں، یہ رسمی ملاقاتیں نہیں ہیں، یہ روزمرہ کی ملاقاتیں نہیں ہیں. اس کے پیچھے بہت سے عناصر چل رہے ہیں، بہت سے عناصر چل رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں. اب آ جاؤ جو میری فیوریٹ خبر ہے، خبر تو ہے لیکن مجھے بہت پسند آئی، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق. پچھلے دنوں انہوں نے جوش خطابت میں نہیں، جوش غلاظت میں انہوں نے پاکستان کی عوام کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا گفتگو کی. میں حیران ہوں کہ ظاہری بات ہے جنہوں نے آوازیں بلند کرنی ان کی غیرت کدھر چلی گئی. میں پیپلز پارٹی کا انتظار کر رہا تھا، میں کر رہا تھا پیپلز پارٹی کا انتظار، میں کسی رضا ربانی کا انتظار کر رہا تھا پیپلز پارٹی کے اندر، میں کسی اعتزاز احسن کا کر رہا تھا، میں کسی کھوکھر کا کر رہا تھا، اور میں شیریں مزاری کا کر رہا تھا. مر گئے سارے، کچھ نہیں بولے، کچھ بھی نہیں بولے. مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کے یوتھ کو ساتھ کیا کیا، پاکستان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا، نہیں بولا. سمجھ آ گئی یہ مفادات کی جنگ ہے، ماں بہن کی جو مرضی گالی نکال دینے. غیرت، سیاست میں غیرت نہیں ہے. یہاں تک تو میں کلیئر ہو گیا ہوں، سیاست میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ سیاست میں غیرت نہیں ہے نا، اور جس کے پاس غیرت نہیں ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ ہے پھر کیا. خواتین سے متعلق انہوں نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور پاکستان کی عوام سے متعلق بڑی گھٹیا سوچ کا اظہار کیا تھا جی. اور بلو دا بیلٹ بھی سے بھی کچھ نیچے چیزیں ہوتی ہیں، وہاں تک چلے گئے جی. اور پی ٹی آئی کی خواتین ونگ نے نا کل فیصلہ کیا جی، سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں، سپریم کورٹ میں جا رہی ہیں جی کہ اس بندے کے خلاف درخواست لے کے، اور امید ہے کہ ایف آئی آر درج ہوگی. امید مجھے بڑی ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر، ایسے نہیں چھوڑنا ہے انہوں نے. یہ خبریں تھی جو ڈسکس ہم نے آپ سے کی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اس کے لیے بٹن دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.